دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں یعنی جنت میں ان کی پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا اس میں سلام ہوگا، یعنی السلام علیکم کی پکار ہر طرف ہوگی، اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اہل جنت ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیج رہے ہوں گے، فرشتے بھی انہیں آ کر سلام کہیں گے، کسی قسم کی کوئی لغو بات نہ سنیں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما۔ ایک اور جگہ آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، سلام ہی سلام ہر طرف ہوگا۔ اور آخری بات کیا ہوگی کہ ساری تعریفیں، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے مجلس کے اختتام پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے لیے شر کا معاملہ کرنے میں اسی طرح جلدی کرتا جیسا کہ وہ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مقررہ مدت پوری کر دی گئی ہوتی، لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح شر طلب کرنے میں بھی کبھی وہ جلدی کرتا ہے۔ پیغمبروں سے کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اور کبھی دنیا کی زندگی سے تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے لیے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں دعا اگر قبول ہو جاتی ہے تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا پھر اولاد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو دعا مانگتے ہوئے سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کروٹ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ کر یوں چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اکثر انسانوں کی حالت بتائی جا رہی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے ماننے والے بھی اس کو تاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی مصیبت کے وقت خوب اللہ اللہ ہوتا ہے، دعائیں کی جاتی ہے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا کڑا وقت نکال دیتے ہیں تو پھر بارگاہ الہی میں دعا کرنے اور گڑ گڑانے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ اس مشکل سے نکل چکے ہوں تو اللہ جو اصل محسن ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اول تو یہ ہے کہ دعا کرنے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی کتنی دعائیں ہیں، کتنا، اور قرآن پڑھتے ہیں تو ورقے گنتے رہتے ہیں، دعاؤں کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں اچھا کون سے نمبر پہ پہنچے ہیں، باقی کتنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے خیر مانگنے میں سستی سے کام لیتا ہے، یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہی چیزیں ہمارے کام آتی ہیں، دعائیں کام آتی ہیں، دل پریشان ہو تو قرآن کا پڑھنا کام آتا ہے۔ تو پھر اس میں جلدی کس بات کی کہ کتنے دن کا وظیفہ ہے اور کتنے دن پڑھنی ہوگی دعا، اور کب تک یہ کام کرنا ہوگا، کب میری مصیبت آسان ہوگی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک انسان جلد بازی نہ کرے، اور پھر جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگ انتہائی ناقدرے ناشکرے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تکلیف میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو۔ کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ بھی لوگوں کا حال ہے، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی اطاعت کریں لیکن پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ بھیجتا بھی نہ تمہارے پاس، اس سے پہلے بھی تو میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا نہ تمہیں کوئی اس کی اطلاع دیتا، اور نہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتاتا۔ یہ تو اللہ نے مجھے یہ کلام دیا ہے اور میرے ذمے لگایا ہے کہ میں اسے تم تک پہنچاؤں۔
تو اس لیے صبر کے ساتھ اس کو سنتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ، کیونکہ نجات کا انحصار اسی پر ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلندتر ہے اس سے جو بھی یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو پکارتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتے اور کچھ اور ہستیوں کو بھی غائبانہ طور پر پکارتے تھے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن مردوں کا وسیلہ بھی پکڑتے ہیں۔ اچھا، مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، بس یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، ان کی سفارش رد نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے ان کا پلو پکڑ لیا، ان کا دامن پکڑ لیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ وہ انہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، کیونکہ اصل معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کی جا چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ تو کہہ دیجئے بے شک غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، تو وہ فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو۔ مصیبت کے بعد نعمت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے تنگی، قحط سالی، آلام، تکلیفوں، مصیبتوں کے بعد رزق کی فراوانی ہو جانا، اسباب معیشت کی ارزانی ہو جانا، مہنگائی کے بعد پھر مہنگائی کا ختم ہو جانا، یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ نعمتیں ہمیں فلاں کی وجہ سے ملی ہیں، فلاں کی نظر کرم ہے، اور فلاں بڑا مہربان ہے، فلاں کی دعا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ جملہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بولی، فلاں بزرگ کی دعا ہے اس کو۔ اچھا بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسی کی دعا قبول ہوئی؟ کیسے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے۔ کیا نظر کرم؟ کیا اللہ کی نظر کرم کافی نہیں؟ یعنی اگر کوئی کسی کو پیار سے دیکھ لیتا ہے یا اس پر نظر کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جائے گی؟ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل دیتی ہیں، اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یکا یک ان کشتیوں پر شدید ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تب وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو کر مل جل گئی، جس میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہے، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اس طرح ہم قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ دنیا کا مال آتا ہے انسان کے پاس، انسان خوب رونقیں اپنے ارد گرد آباد کر لیتا ہے، ہر چیز مزین ہو جاتی ہے، گھر مزین ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے لیٹسٹ ماڈل آ جاتے ہیں، لباس بدل جاتا ہے، کھانے پینے کے سٹائل بدل جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، ہر چیز بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔
کسی بھی چیز کی طرف انسان کی توجہ اور دلچسپی نہیں رہتی۔ اور آپ دیکھیے کتنی ہی حویلیاں، کتنے ہی بڑے بڑے محلات، آثار قدیمہ کے جا کے دیکھیے کھنڈرات، کہ کبھی ان میں کیسے لوگ بستے تھے، کیسے رہتے تھے، اور آج وہ کہاں ہیں، ان کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس کے برعکس واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والا بھیجا۔ بس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا تو وہ محل میں بھی داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے لیے اس کی وضاحت کر دو، یعنی جو مثال بیان ہوئی ہے، تاکہ یہ سمجھ جائے۔ تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اچھے برے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جنت ایک محل ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کی دعوت قبول کر لے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور اندر کی نعمتیں بھی استعمال کر لے گا، اور جو دعوت قبول نہیں کرے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، وہ محروم ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں کھانا بٹ رہا ہوتا ہے اور آپ کو بلاتے ہیں آئیے آپ بھی کھا لیجیے، آپ کہتے ہیں شکریہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن جو پہنچتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی انویٹیشن دیتا ہے، بلا روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ کو انویٹیشن ملا شادی کا، آپ چلے گئے، آپ نے دعوت کا کھانا کھا لیا، آپ نے انویٹیشن قبول نہیں کیا تو آپ گھر میں تو کھانا نہیں آئے گا، آپ نے نہیں کھایا، آپ محروم رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جنت کی دعوت دی ہے، تو جو ہیں قبول کرنے والے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا باتیں آپ نے بتائیں، پھر ہم نے کرنا کیا ہے، اس کی تیاری کیسے کریں۔ تو سنتوں کو اپنائیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی، دائیں ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، پانی بھی دائیں ہاتھ سے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، بعد میں الحمدللہ کہنا، دایاں جوتا پہلے پہننا، بایاں پہلے اتارنا، گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہونا، دعا پڑھ کے نکلنا۔ کون سا کام ہے جس کا طریقہ آپ نے اور جس کے لیے دعائیں اور اللہ کا ذکر آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، لیکن ہم اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کا حریص ہونا چاہیے، سیرت کے مطالعے کا حریص ہونا چاہیے، حدیث پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور سیکھنے اور سکھانے کا حریص ہونا چاہیے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی، نیکی کی، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ جنت نصیب ہوگی حسنہ، بلکہ زیادہ بھی نصیب ہوگا، اور وہ ہے اللہ کا دیدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو آگ سے نجات نہیں دی؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب عز و جل کا دیدار ہوگا۔ امیجن کریں، تصور میں اس بات کو محسوس کریں۔ دنیا میں جس انسان کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کے حریص ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب کو پیارا لگتا ہے، ایک ایک چیز اس کی دیکھی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، اس کی فلاں چیز کیسی ہے، صرف اس لیے کہ اس پر پیار آتا ہے۔ معصوم ہوتا ہے نا، گناہ نہیں ہوتے، اس لیے پیار آتا ہے۔ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ضدی ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو پیار کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ صرف پیار نہیں ہوتا، پھر ڈانٹ بھی ہوتی، پیار بھی رہتا ہے لیکن پھر ڈانٹ بھی ساتھ شامل ہو جاتی۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ نیک اعمال نہ کرے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے دیدار کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ، شکریہ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو صرف اللہ ہی کی خاطر نیک کام کرنے چاہیے، اور اس چیز کا شوق بھی رکھنا چاہیے، اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہوگا، یعنی جتنی برائی ہوگی اتنا ہی بدلہ، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں۔ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، وہ بھی بیزار ہو جائیں گے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے پہلے کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ سب شریک جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ۔ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اسی کے اذن سے یہ سن اور دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ دل میں کہیں نا اللہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر اس سے ڈرنا بھی چاہیے جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ بس وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے، بس وہ اللہ ہی حقیقی رب ہے تمہارا، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف منہ کر لیتے ہو۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں پر پوری ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تمہیں سمجھ ہے بھی اور نہیں بھی، اور یہ پھیرنے والا تو دراصل شیطان ہے جو برائی کو مزین کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ تمہارے بت تمہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیروی کیا جائے، یا جو خود راہ نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے؟ پھر تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کی اکثریت صرف گمان ہی کی پیروی کر رہی ہے، یہ صرف ان کے خیالات ہیں۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا، حق تو دلیل پہ قائم ہوتا ہے، اس کی تو بنیادیں ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ صرف اوہام اور خیالات اور ظن و گمان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی عمل کریں، جو بھی بات سنیں، اس کی دلیل جانیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے سوا خود سے گھڑ لیا جائے، یہ کوئی خود نہیں بنا سکتا، لیکن یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی پچھلی کتابیں، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے تو تم اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے تھے، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت بھی نہیں آئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو بعض اوقات لوگ قرآن کو کیوں جھٹلا دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو پوری طرح جانا ہی نہیں ہوتا، اس کے مطلب اور مضمون کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی کوشش کی ہوتی ہے۔ بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے تو پھر وہ اس سے دور سے ہی ڈر جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کچھ چیزوں کی خوشخبری بھی دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو آسان بھی کرتا ہے، اور تمہارے کچھ غموں کا مداوع بھی ہے اور تمہیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل
میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کر رہا ہوں، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی کچھ لوگ قرآن سن کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ عقل سے کام نہیں لیتے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں. سن لیجئے اچھی طرح، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، صرف سنتے رہتے ہیں بس. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، یعنی سن کے بھی عمل نہیں بدلتے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ یعنی بصیرت کی نظر سے نہ دیکھنے والا کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا. اصل آپ دیکھیے کہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت نہیں چاہتا. ایسی بات نہیں ہے. جب مریض علاج کرانے پر سنجیدہ نہ ہو، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کی پرواہ نہ کرے، نظر انداز کر دے، تو پھر کیا ڈاکٹر اسے خود کال کر کے بلائے گا، آؤ میں تمہارا علاج کروں؟ اس کے پیچھے لگے گا؟ نہیں. تم نہیں چاہتے اپنا علاج، تم نہیں چاہتے ٹھیک ہونا، تم روٹھے ہم چھوٹے، تو ہمیں کیا پرواہ. تو جو خود ہدایت نہیں چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو نہیں ٹھونستا ہدایت کہ نہیں تم ہر صورت میں ہدایت حاصل کرو. بس اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جو بات نیکی کی ہم سنیں، ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے دے، ہمارا دل کھول دے. بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ اللہ بندے کو نعمتیں دیتا ہے، بے شمار نعمتیں دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے. ان کی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہو جائے یا ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے، بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اسی کے بارے میں سوچے چلے جاتے ہیں، اسی پہ اپنی جان کھپائے چلے جاتے ہیں، اور نعمتیں ان کو نظر ہی نہیں آتی، لہٰذا وہ ان کو شکر ادا نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ایک بیماری لگ جاتی، اب کیا ہے، وہ ہر وقت ہائے ہائے مچائیں گے، جس کو ملیں گے اس کو اپنی بیماری کی خبر دیں گے. ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کوئی کام کی بات نہیں ہوگی، صرف کمپلینٹس ہوں گی، صرف شکوے ہوں گے، بندوں کے بھی ہوں گے اللہ کے بھی ہوں گے. تو اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، انہیں نظر نہیں آتا. تو جو اپنی نعمتوں کو خود نہ دیکھ سکے اسے کون دکھائے؟ جو جان بوجھ کر اپنی آنکھ نہ کھولے، نابینا بنا رہے، اس کو کوئی دوسرا زبردستی تو نہیں دکھا سکتا نا. جو سننا نہ چاہے اسے کوئی گھول کے تو نہیں پلا سکتا. جو کچھ کرنا نہ چاہے اس پر جبر تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. اپنی بری عادتیں چھوڑنا، اپنے فضول خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنا، ان سب کے لیے آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہوگی، خود اپنے اوپر کام کرنا ہوگا، خود نیت اور ارادہ باندھنا ہوگا، اللہ سے توفیق مانگنی ہوگی، ایسی چیزیں پڑھنی سننی سیکھنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی ایسی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات پا سکیں. یہ جو برائیاں ہوتی ہیں یہ بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو چمٹ جاتی ہیں. تو جیسے بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح کچھ گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان کو علم کی خیر کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے. اپنے لیے کوئی مینٹور اور کوئی استاد اور کوئی خیر خواہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو اس کی صحیح رہنمائی کر سکے، جو اس کو اس اذیت اور عذاب سے نجات دلائے. کیونکہ برے خیالات بھی عذاب ہوتے ہیں، شکوک و شبہات بھی عذاب ہوتے ہیں، اور گناہ اور برائیاں اور ظلم و ستم بھی عذاب ہوتے ہیں جو انسان کی جان کو چمٹ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں زبان دی، بولنے کی صلاحیت دی، ہم کیا بولتے ہیں ہر وقت؟ کیا ہم جو بولتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا ہم جو بولتے ہیں اس سے بندوں کے دل خوش کرتے ہیں؟ یا ہم صرف دوسروں کے دل آزاری کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت اتنے سنجیدہ رہتے ہیں کہ کوئی ان سے آپ ان سے بات کر کے بیزار ہی ہو جائیں، ان کی باتوں میں کوئی ہلکی بات نہیں ہوتی. کچھ لوگ سے آپ ملیں گے وہ ہر وقت
جب ملیں گے آپ کو پتا ہو کہ آپ میں ملی ہوں نہیں، اپنی بیماری کی بات کرے گا، اس کے پاس اور کوئی بات نہیں کرنے کی. یہ کسی سے ملیں گے آپ کو پہلے سے ہی پتا چل جائے گا یہ اب کسی کی غیبت کرنے والا ہے. ایسے لوگ خود بھی ذہنی طور پر سک ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بیمار کرتے ہیں. لہٰذا ان سے بچ کے رہنا ہی فائدے میں ہے. اور اگر ہم میں سے کسی کو یہ بیماری لاحق ہے تو اس کو اپنا طرز فکر، اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنی گفتگو بدلنی ہوگی، اور کانشیس کوشش کرنی ہوگی کہ میں نے اپنی زبان سے یہ باتیں نہیں کرنی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ ہے نا، پھر ہر وقت بندوں کے سامنے کیا رونا اور بندوں سے کیا توقع رکھنا. بندوں کے تو دل ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں، وہ کسی کے لیے کیا کریں گے. اگر کوئی آپ کے لیے اچھا کر رہا ہے تو صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یوں محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. یہ باہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یقیناً خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے. قیامت کے لیے یہاں لفظ سا استعمال ہوا ہے، گھڑی. اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو فوت کر دیں تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم کو بغیر ہدایت دیے عذاب نہیں دیتا. پیغمبر آتا ہے، وہ پیغام پہنچاتا ہے، پھر اگر کم لوگ ایمان لاتے ہیں اور زیادہ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر امت کے سامنے اس کا رسول بطور گواہ پیش ہوگا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. پھر وہ لوگ جنہوں نے دوسروں تک حق کا پیغام پہنچایا وہ بھی بطور گواہ پیش ہوں گے. پھر اس گواہی کی روشنی میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. تو اس لیے اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا چاہیے. ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے. جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو وہ کیا چیز ہے جس کو مجرم جلد طلب کر رہے ہیں. یعنی کیا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس کو مانگا جائے؟ اتنے سک مائنڈڈ لوگ ہیں یہ کہ اپنے لیے برائی مانگ رہے ہیں. کیا پھر جب یہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب، حالانکہ تم خود ہی اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے. یعنی ان کے مانگنے پہ اگر عذاب آ گیا تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اس وقت کا تو ایمان بھی قبول نہیں، اور یہ محض اس عذاب سے بچنے کے لیے کہیں گے، ورنہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کمائی کیا کرتے تھے. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی، یقیناً یہ سچ ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اگر ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت چھپائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی عذاب دیکھ کر مجرم ندامت کیوں چھپائیں گے؟ کیونکہ ان کی توقع کے بالکل خلاف ہوگا. عجیب شرمندگی ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ. بظاہر وہ اپنا اطمینان ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اندر سے انتہائی شرمندہ ہوں گے. وہ اسر الندامہ، اندر سے ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گے کہ کاش مان جاتے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار خبردار بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.
هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، یعنی قرآن، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، موعظہ، شفا، ہدا اور رحمہ، یہ مصدر ہیں، اور مبالغے کے لیے مصدر کے لفظ کے ساتھ یہ صفات آئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا زید عادل ہے، اور ایک ہوتا ہے زید عدل ہے، یعنی سراپا عدل ہے۔ تو قرآن سراپا معاوضہ ہے، سراپا شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھو شفا ہے، سراپا ہدایت ہے، کوئی بھی آیت پڑھ لو کچھ نہ کچھ گائیڈنس مل جائے گی، اور جو پڑھو گے رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دینے والا جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات آپ کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں، شیطان کوئی ایک خیال دل میں ڈال دیتا ہے اور آپ ہر وقت بے چین رہتے ہیں، ہر وقت بے چین رہتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج صرف قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیے تو ان بیماریوں سے نجات ہو جائے گی۔ اور یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو قرآن سے دوری کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لوگ قرآن کی مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کوکنگ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے۔ سب کاموں سے افضل ہے، وہ سب بھی کام ہو جائیں گے، ان کے لیے سیکنڈ ٹائم رکھیں، قرآن کے لیے پرائم ٹائم رکھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اہمیت دیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، اس کی وجہ سے خوش ہو جائیں۔ اور یفرحوا کا لفظ جو ہے نا فرح کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی جلد ملنے والی لذت سے سینے کا کھل جانا، خوش ہو جانا۔ لیکن اکثر یہ لفظ بدنی لذتوں سے حاصل ہونے والی خوشی پہ بولا جاتا ہے۔ دین کی نعمت، قرآن کی نعمت دنیا کے سارے ساز و سامان سے بہتر ہے۔ اگر انسان کے گھر میں اعلیٰ فرنیچر نہیں، کوئی بات نہیں، اگر اعلیٰ کھانے نہیں کھا سکتا، کوئی بات نہیں، اگر اس کی ساری خواہشات و تمنائیں پوری نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، لیکن جو اس کو ملا ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ جانے والا ہے۔ تو فانی کو باقی سے کیا نسبت؟ جو جانے والا ہے وہ تو جانے ہی والا ہے، اس لیے یہ ہر چیز سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس پر جو آپ عمل کریں گے، ابھی آپ نے حدیث سنی نا کہ قرآن پر عمل جو ہے، دین پر عمل، وہ قبر میں خوش شکل انسان، خوشبودار خوش شکل انسان کی شکل میں آپ کو ملے گا، اور حشر کے دن تو گلے لگا لے گا۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو؟ اپنی طرف سے حلال اور حرام بنا لینے والوں سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں، ہمارے لیے کوئی موقع نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام کریں۔ یہ قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ قیامت کا دن دیکھنے کو تو بڑا بھاری لگتا ہے، لیکن یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک دن رکھا ہے جس میں سب کو اس کی نیکیوں کی جزا اور بدلہ دیا جا سکے۔ دنیا میں ہر چیز کی لمٹس ہیں یا نہیں؟ ہر چیز کی لمٹ۔ آپ ایک حد سے زیادہ کھا نہیں سکتے، ایک حد سے زیادہ جاگ نہیں سکتے، ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے کے لیے چند میل سے آگے آپ کی نگاہ نہیں جاتی، ایک حد سے زیادہ دور کی آواز آپ سن نہیں سکتے۔ ہر چیز کی لمٹس ہیں۔ جنت لمٹ لیس ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی ہر خوشی، کیونکہ اس میں کبھی ختم ہی نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو اللہ نے وہ دن اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو جو اچھا کرے اور یہاں اس کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ وہاں بدلہ پا سکیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔
اور اے رسول آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور اے لوگو جو عمل بھی تم کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے چھپ نہیں سکتی ذرے کے ہم وزن بھی کوئی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ حرف تنبیہ ہے، خوب سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بڑی اہم بات ہونے والی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے دوستوں کے لیے خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ابن حزم اندلسی نے ایک رسالہ لکھا الاخلاق والسیر، اس میں وہ اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جو شخص کوئی بھی محنت کرتا ہے اس کے پیش نظر خوشی کا حصول اور خوف و غم سے بچنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں نا، ان دو کاموں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس آیت میں خوشی کے حصول اور خوف و غم سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، اور وہ کس میں ہے؟ اللہ کی دوستی میں۔ اللہ والے بن جاؤ۔ اولیاء اللہ کو دنیا میں غم ہوتا ہے لیکن وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، اور آخرت میں تو کوئی غم ہوگا ہی نہیں۔ جنت کی ایک ڈبکی لگا کے سارے غم دور ہو جائیں گے، اور مومن کے لیے دنیاوی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی غم کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ اسے اس مصیبت پر اجر کی امید ہوتی ہے، لہٰذا وہ تکلیف تو اٹھاتا ہے لیکن غم نہیں لگا لیتا۔ لیکن اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ جن پہ خوف اور غم نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کے بارے میں اتنی انوکھی قسم کی باتیں گھڑ رکھی ہیں اور ان کو مافوق الفطرت سمجھ رکھا ہے، انسانوں سے اوپر کے درجے کی کوئی چیز، کہ جن سے عجیب و غریب کرامتیں اور شعبدے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ توحید پر ہیں یا شرک کرنے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں یہ تو سادھو لوگ ہیں، ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کیسے ولی ہو گئے جو اللہ کے حکم پہ ہی نہیں چل رہے؟ وہ پاکی ناپاکی کا بھی بعض اوقات خیال نہیں رکھتے، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں نے بنا دیا نا ان کو اللہ کا ولی۔ کیا اللہ نے بھی واقعی کہا کہ یہ میرے ولی ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا؟ کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی تھا؟ لیکن جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کو کوئی غم اور تکلیف اور پریشانی ہوتی رہی۔ اگر کچھ ایسے معاملات ان کی زندگی میں آتے بھی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں، لیکن یہ ایک جذباتی غم ہوتا ہے جو مستقل نہیں رہتا، وقتی طور پر ہوتا ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، دائمی غم لاحق نہیں ہوتے اور نہ وہ ان میں پڑتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ان کو ملے گی، غم اور خوف سے محفوظ۔ پھر یہ کہ اچھے خوابوں سے ان کو خوشخبری ملتی ہے، موت کے وقت فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کی طرف سے ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اولیاء اللہ کی سعادت بیان کرنے کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، خبردار بے شک اللہ ہی کے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کچھ کام کرو۔ اب لوگوں نے اس کو الٹ دیا، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے سب پر۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کو کیا بیٹے کی ضرورت؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے ایسے غلط عقیدوں کے ساتھ، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
اور آپ انہیں نوح کی خبر پڑھ سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، لہٰذا تم اور تمہارے شریک میرے خلاف اپنی تدبیر پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تم پر کچھ بھی پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں فیصلہ کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ نبوت کے شبہات کے ازالے کے بعد انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ انداز بیان بھی بدلا جا رہا ہے، نئی بات شروع ہوتی ہے تو ذرا طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تسلی بھی تھی، اور کفار کو تنبیہ بھی کہ پچھلی قوموں کے برے انجام پر غور کریں، اور پھر آپ کی زبان سے یہ قصے سنوانا آپ کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ تو نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں 43 جگہ پر آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ پھر اگر تم منہ پھیر لو، یعنی جو دین کی دعوت دی، پھر کہا کہ اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور یہ سب پیغمبروں نے کہا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور انہیں جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر ہم نے اس کے بعد کئی اور رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ اس پر ایمان لے آتے، یعنی انکار کرنے کے بعد ضد میں پڑ گئے، ایمان نہ لائے۔ اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جو نہیں مانتے پھر ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو بالکل کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ وہ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں بڑائی تم دونوں کی ہو جائے، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں بدگمانی کی کہ یہ ہمیں نکال کر خود اس حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو بھی تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ چنانچہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے موسیٰ کی بات نہ مانی، اس ڈر سے کہ وہ کہیں انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، سزائیں نہ دے۔ اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی ہمیں دیکھ کر کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی یہ کفر پر اور نہ جم جائیں، یا یہ کہ یہ ہمیں سزائیں نہ دیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کرو اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ مشکل حالات میں بھی بنی اسرائیل کو نماز کی معافی نہیں ملی، کیونکہ فرعون نے لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ پابندی لگا دی تھی، تو وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے کچھ علاقوں میں مسجدوں میں جانا بند ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا اچھا پھر تمہارے لیے نماز ہی معاف ہے، نہیں، کچھ گھر مقرر کر لو اور ان میں جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے یہی کیا، تو اس سے نماز با جماعت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ نماز سے ہی انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، اور دن میں کئی بار آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، آپ غموں سے باہر نکل آتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت سے نوازا ہے، اے ہمارے رب
تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ فرمایا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، بس تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی اگر راہ حق میں مشکلات آئیں تو استقامت اختیار کرنا، دعا قبول ہو گئی ہے چاہے نظر آنے میں، ظاہر ہونے میں کچھ دیر ہے۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ اب یہ بد دعا کرنے کے بعد اس پہ جمے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے، جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کر بیٹھے تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ کے لشکروں اور سپاہیوں کا کوئی شمار نہیں۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، غرق یعنی ڈوبنے نے اسے پا لیا، گویا غرق کوئی اللہ کا سپاہی ہی تھا جس نے پکڑا۔ تو عذاب دیکھ کے فرعون نے 3 دفعہ اسلام کا اقرار کیا، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، لیکن قبول نہیں ہوئی بات۔ کیا ابھی مان لاتا؟ اچھا یہ بات فرعون نے کہی تھی، کس نے سنی تھی؟ کس نے سنی تھی؟ اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی کہ فرعون یہ کہہ رہا تھا مرتے وقت، الآن کیا ابھی مان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ تھی۔ بس آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نشانیاں کہاں پڑی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش موجود ہے، اور اس کو پہچانا کیسے گیا تھا؟ اس کے جسم پر نمک کی لیئرز تھیں۔ اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو انہوں نے دین میں باہم اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے سے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ دیا۔ عذاب قائم ہو جائے تو ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر اس سے پہلے عذاب دیکھنے سے پہلے کوئی بر وقت ایمان لے آئے تو فائدہ ہو جاتا ہے، جیسے قوم یونس کو ہوا۔ جب یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کر چھوڑ گئے ہیں، تو ہمیں وہ بات مان لینی چاہیے، لہٰذا عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا ان سے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ کیا بھلا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور وہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی ایمان کی توفیق کس کو نہیں ملتی؟ جو عقل سے آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اب توفیق ہی نہیں دی۔ کہہ دیجئے تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے پس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ماضی میں ایمان والوں کی نجات ہوئی، آئندہ بھی ایمان والوں کی نجات ہوتی رہے گی۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف قائم رکھیے، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو مشرک ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، پھر اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے والے تھے، آپ کو کہہ کر سب کو سنایا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا بھی نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ یعنی میرا کام پہنچا دینا ہے، تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی، لیکن نقصان پھر اسی کو ہوگا جو نہیں مانے گا۔ پیغمبر کو اس کا کوئی نقصان نہیں، بتانے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے اور صبر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ سورۃ ہود، سورۃ ہود جو ہے یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور تکبیر نے، سورۃ تکبیر نے بوڑھا کر دیا، یعنی اس میں عذاب کی اتنی باتیں ہیں کہ وہ آپ کے دل پر ایسے اثر کی کہ آپ پہ بڑھاپا نظر آنے لگا۔ سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر بہت حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی پختہ بھی ہیں اور واضح بھی ہیں۔ یہ کہ، اور اس کی تعلیم کیا ہے؟ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں استغفار اور توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ؟ کہ مومن کے لیے موت تک دنیا کا مال بھی، دنیا کا سامان بھی متاع حسن ہو جائے گا، دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر بھی وہ متاع غرور کی بجائے متاع حسن سے فائدہ اٹھائے گا۔ یعنی استغفار کرنے والوں کے لیے یہ دنیا کا ساز و سامان بھی متاع حسن ہے، اور نافرمانوں کے لیے یہ متاع غرور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر کیا جانے والا ہر کام نیکی کا کام ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ہے۔ تو ایسے مومن کو دنیا میں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کا اجر بھی بہترین ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ خبردار، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ وہ اس اللہ سے چھپ سکیں۔ خبردار، جس وقت وہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان اللہ سے چھپ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا کہ جہاں وہ گناہ کر سکے، تو اس لیے جو بھی وہ فرماتا ہے اسے خوشی سے قبول کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔